بس ہمارے والد صاحب کو انہوں نے ہم سے چھین لیا تھا. اچھا 2020 میں ہمارے والد صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. کہاں؟ ان کے پاس. کہاں پر گھر تھا ان کا؟ ان کا گھر یہاں پہ 80 فٹ پہ ہے کہیں. اپنا گھر تھا کرائے کا؟ نہیں، والد صاحب کا گھر تھا وہ. اپنا گھر جی. تھا. اچھا، والد صاحب 2020 میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے والدہ کے پاس چلے جی. گئے. پھر ہم سے کبھی کبھار ملنے آتے تھے، وہ بھی بس غصے میں، اور ہمیں زیادہ ٹھیک سے بلاتے نہیں تھے. بس پھر کیا رنجش تھی والد صاحب سے آپ لوگوں کی؟ کوئی رنجش نہیں، بس یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. ان کے بچے بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ ان سے زیادہ پیار کرتے تھے. ان سے کن سے؟ والدہ سے؟ وہ دوسری والدہ سے. اچھا. اور ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے. ہمیں سپورٹ بھی نہیں کرتے تھے، نہ ہم سے ملتے جلتے تھے. اچھا. بس اس رنجش میں آ کے غلطی کر بیٹھے. اس بات پر جی. آپ لوگوں کی رنجش تھی؟ جی. گھروں میں آنا جانا تھا؟ نہیں، وہ آتی تھی، بس انٹرفیئرنس کرتی تھی گھر میں. کوئی بھی سچویشن ہونی اس میں انٹرفیئرنس کرنا. فار ایگزامپل؟ ڈیگریڈ کرنا ہر بات پہ، ٹونٹ کرنا، نیچا دکھانا ہر بات پہ. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ پڑھے لکھے ہو، مثال دو کہ کہاں پہ فیل ہوا کہ آپ ڈیگریڈ ہو رہے ہو، یا امی ڈیگریڈ ہو رہی ہیں، یا گھر والے ہو رہے ہیں؟ کوئی بھی سچویشن ہونی، عید پہ یا ویسے نارمل ڈیز میں کچھ بھی ایونٹ ہونا تو انہوں نے جان بوجھ کے گھر میں پریشانی بنا دینی، لڑائیاں ڈلوا دینی. تو وہ تو علیحدہ رہتی تھی، آپ کے ساتھ تو نہیں رہتی تھی؟ والد صاحب ان کے ساتھ اٹیچ تھے نا، تو وہ والد صاحب کے تھرو ہی فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر بھی کرواتی تھی. اور کیونکہ وہ ان کی سنتے تھے زیادہ تر، تو پھر اس وجہ آپ سے کے گھر آنا جانا تھا ان کا؟ جی. والد صاحب کبھی کبھی آتے. نہیں، ان کا آنا جانا تھا، والدہ کا کبھی کبھی آتی تھی. جی. والد صاحب کے ساتھ ہی؟ جی. آگے تو پھر چلے جاتی؟ جی آ کے چلے. ٹھیک ہے. تو آپ کے گھر کی سچویشن کون بتاتا تھا ان کو؟ والد صاحب بھی شیئر کرتے انہیں. والد صاحب شیئر کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. مینٹلی ٹارچر یعنی آپ لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی دیتی تھی، یہ کہنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. ویسے پڑھے لکھے ہو، مسلمان بھی ہو، دین کے مطابق مرد کو دوسری شادی کی اجازت حاصل ہے. جی. دوسری کیا، 4 کی اجازت حاصل ہے. جی. مسلمان ہیں ہم. جی. تو پھر کیا اعتراض تھا؟ ایسے اعتراض یہ تھا کہ وہ جو تھی نا، وہ جب ان کو والد صاحب نے ہمیں بتایا نا، تو انہوں نے 2018 میں ہمارے والد صاحب نے ہمیں بتایا شادی کا. ٹھیک ہے. تب وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے. ٹھیک ہے. 2020 میں وہ ہم سے ٹوٹلی سیپریٹ ہو گئے، کٹ آف کر دیا انہوں نے سب کچھ ہم سے. تو اس کے بعد جب 2020 میں جب ان کا افیئر کا پتہ چلا مجھے. افیئر نہیں، بیوی ہے. نہیں، ان کا ایکسٹرا میریٹل افیئر تھا. میں نے والد صاحب کو ساتھ وہ بات شیئر کی، تو اس کے بعد والد صاحب کے تھرو انہوں نے کر کے ہمارے والد صاحب ہم سے سیپریٹ کروا لیے. اور اس کے بعد پھر وہ میرے خلاف ساری رنجشیں اور سازشیں کرتی. فار ایگزامپل کوئی بھی اچیومنٹ ہونی، جیسے کہ انٹر میں میرے مارکس آنے، تو انہوں نے جان کے بوجھ کے ڈیگریڈ کرنا، والد صاحب کو ملنے نہ دینا، ہمیں حقیر سمجھنا، نیچا دکھانا، ٹونٹ کرنے، مس بیہیو کرنا، ابیوز کرنا، ایسی چیزیں کامن تھی ان کے لیے. بس مارتی والد صاحب کے تھرو ہی مار پڑواتی تھی ان کو، ہائپر کر کے ان کو. والد صاحب مارتے تھے؟ جی. پھر غصہ مارتے تھے، ابیوز کرتے تھے. اور کیا. کتنے عرصے سے گھر کے یہ حالات ہیں؟ 2020 میں جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ سچویشن ہے. کہ کن کو بتایا؟ والد صاحب کے ساتھ شیئر کی. ابو کو بتایا؟ جی. تو وہ انہوں نے کلیریفیکیشن دی، سوری کریا والد صاحب سے، اور وہ پھر ان کا سیٹل ڈاؤن ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے زیادہ پریشر ڈالنا سٹارٹ کر دیا. پھر میں نے اپنے. والدہ کا کیا کریکٹر ہوتا تھا اس سارے معاملے میں؟ والدہ ہماری تھوڑی ہے ڈاؤن ٹو ارتھ. وہ ان کو تو 2013 میں والد صاحب نے بتا دیا تھا. اچھا. جی. کہ میں نے شادی کر لی. جی. تو آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ ہم چھوٹے تھے بہت، 10 سال کے تھے. تو والدہ کیا کہتی تھی کہ بیٹا ٹھیک ہے، صبر کرو. صبر کرو. وہ جب ہمیں ڈیگریڈ کرتی تھی یا کچھ بھی کرواتی تھی تو والدہ کہتی تھی صبر کرو. والدہ تو بہت نیک خاتون ہے. بس غلطی ہو گئی ہم سے. دوستوں کے وہ یہ جو شوٹر تھے میرے پاس 2020 کب سے یہ رنجشیں دل میں چل رہی ہیں؟ 2020 سے چل رہی ہیں. 23 آ گیا مطلب 3 سال. جی. کب یہ ذہن میں خیال آیا کہ اس کو مار دو؟ 2020 میں میرے گھر میں شوٹرز جو تھے نا، وہ کام کرتے تھے، مزدور تھے.
وہ مکان بنا رہے تھے ہمارا نا, تو ان سے میں نے بات فرینڈشپ ہو گئی, ان سے بات شیئر کی, ڈسکس کی. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ جو ہے یہ کرو, اپنی والدہ کو نہ مروا دو تو ٹھیک ہو جائے گا سب. تو اس ٹائم انہوں نے 3 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کی, وہ تھا نہیں, 20 کی بات ہے, 2020 کی بات ہے. اچھا. تو وہ میرے پاس 3 لاکھ روپیہ تھا نہیں. تو 2023 میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے پاکٹ منی اور یہاں وہاں سے اکٹھے کیے پیسے, تو 1.5 لاکھ روپیہ میرے پاس ہوا. تو میں نے انہیں پھر پیسے دیے, انہیں فون کو کانٹیکٹ کیا, پھر میں نے انہیں پیسے دیے اور پھر انہوں نے یہ کام کر دیا. ٹھیک ہے, کیسے کیا, کیا سینیریو بنایا, کیا پلان بنایا؟ بس انہوں نے مجھے یہ کہا تھا پیسے کتنے دیے آپ نے؟ میں نے انہیں 1 لاکھ روپیہ دیا پہلے, پھر انہیں باقی میں نے کہا تھا بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس ساری بات کا آپ کی والدہ کو پتا تھا؟ کسی کو بھی نہیں پتا تھا. یہ تو پولیس نے جب ہمیں پکڑا تو پھر پتہ چلا, پھر کوئی نہ ملنے آتا ہے نہ کوئی. آپ کو ملنے نہیں آتی آپ کی والدہ؟ نہ والد نہ والدہ نہ بہن بھائی, کوئی بھی نہیں آتا. کوئی بھی نہیں آتا؟ اچھا, مجھے اس بات کا جواب دو کہ جس دن شوٹر کو پلان کیا ہوگا کہ مار دو, وہ کیا پلاننگ تھی؟ بس شوٹرز نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا جب وہ نکلیں اپنے کام سے تو آپ ہمیں کال پہ کانٹیکٹ کر کے, دوسری والدہ جب نکلیں. جاب کرتی تھی؟ جی, وہ جو والد صاحب کے ساتھ ہی ہوتی تھی, وہ 24 گھنٹے جہاں پہ وہ جاب کرتے تھے وہیں وہ جاب. کیا جاب تھی ان کی؟ وہ ایز اے ریسیپشنسٹ تھی. اور والد صاحب کہاں جاب کرتے تھے؟ وہ ہاسپٹل ہی جاب کرتے تھے دونوں اگر. تو انہوں نے کہا تھا جب وہ نکلیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کرنا, ہمیں بتا دینا کہ وہ نکل گئی ہیں. تو میں نے انہیں کانٹیکٹ کر کے بتا دیا کہ وہ نکل گئی ہیں. پھر 10 سے 15 منٹ بعد کال آتی ہے کہ اونچی بولو کہ وہ ان کو گولی مار گیا. گھر آ کے گولیاں مار دی ان کو؟ ہاں جی. گھر پر ہی؟ نہیں, آؤٹ سائڈ ہی, گھر کے باہر ہی کہیں. جب وہ گھر سے باہر نکلی؟ نہیں, جب وہ جا رہی تھی گھر, واپس جا رہی تھی. واپس گھر جا. اچھا, ساتھ اور کون تھا ان کے؟ میرے خیال سے بھائی تھے ساتھ. ان کو بھی لگی گولیاں؟ نہیں, صرف والدہ ایک ہی گولی لگی. کہاں پر ماری؟ اور موقع پر ڈیتھ ہو گئی؟ نہیں, 8 سے 10 دن جب وہ گر گئی والد صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے ریسکیو ٹیم کے ساتھ جا کے ان کو ریکور کیا. پھر وہ 8 سے 10 دن وہ کوما میں نہیں, اور سارا خرچہ اور سارے لوازمات والد صاحب نے کیے. تو پھر وہ 9th کو یا 10th کو ان کی وفات ہو گئی ہاسپٹل میں. ہاں جی, ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے, اور آپ کو پولیس نے کہاں سے پکڑا؟ مجھے پولیس نے مجھے ادھر سے ہی پکڑا, میں خود آیا. اچھا, مجھے اس بات کا جواب دو کہ والدہ کو جب گولیاں مروائی ہیں تو اس کے بعد شوٹرز نے کال کر کے آپ کو بتایا کہ کام ہو گیا ہے؟ نہیں, شوٹرز نے نہیں بتایا, فون آ گیا تھا والد صاحب کو اور پورے سٹاف کو ایک دم کہ گولی لگ گئی انہیں. سٹاف کو کانٹیکٹ ہوا, سٹاف کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا, اور وہ وہاں پہ. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں وہیں پہ تھا. آپ وہیں پر؟ میں اسی ٹائم وہیں پہ تھا. آپ کی والدہ کو جب پتہ چلا, جو آپ کی سگی ماں ہیں, انہوں نے پھر آپ کو کیا ریئیکشن دیا, کیا رسپانس دیا؟ میں تب تو یہاں پہ تھا جب انہیں پتہ چلا. پھر انہوں نے کوئی مطلب کانٹیکٹ نہیں ہوا پیچھے, فیملی کے ساتھ کوئی آیا نہیں ملنے, یا ویسے کوئی نہیں. صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے؟ صحیح ہوا ہے, بس غلط کی سزا غلط ہی ہونی چاہیے. یہ کام صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟ غلط ہو گیا. غلط ہو گیا. ستیلی صحیح, ماں تو ہے نا جی, رتبہ تو ماں کا ہے نا جی. آپ نے کیا کر دیا ماں کے ساتھ؟ چھوٹے تھے نا, غلطی ہو. چھوٹے تھے؟ چھوٹے تو نہیں ہو, جوان آدمی ہو, چھوٹے کہاں سے ہو؟ غلطی ہو. چھوٹے بندہ شوٹرز کو ہائر کر کے ماں کو قتل کرا رہا ہے, یہ کیسے چھوٹے ہو تم؟ بس اس ٹائم ذہن میں نہیں آئی یہ خیال کہ غلط کر. ایک پل کو تو سوچ لیتے کہ میرے باپ نے نکاح کر کے حلال کیا ہے, میرے باپ نے ناجائز نہیں کیا, حرام کاری نہیں کی ہے, حلال کیا ہے, سوچ لیتے نا. جی, مینٹلی پریشر میں آ کے یہ سب کچھ. کس نے پریشر کیا تھا؟ بس ان کی ایکٹیویٹیز نے نا. فار ایگزامپل میں وہی ایکٹیویٹیز جاننا چاہتی ہوں, ایسی کیا تھی جس نے بیٹے کو قتل پر آمادہ کر دیا؟ والد صاحب کٹ آف کر گئے ہم سے, ہمارے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. تو ابو کو سمجھاتے بٹھا کے کہ ابو ہم آپ کو مس کرتے ہیں, آپ گھر کیوں نہیں آتے؟ بہت دفعہ کہا تھا, بس وہ کہتی تھی کہ بس جو ہے سو میں ہوں.